پھر سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنی زندگی کے 6 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارے ہیں، حضور کی شفقت میں گزارے ہیں، حضور کی محبت کے زیر اثر گزارے ہیں، پیغمبر کے ہاتھوں میں کھیل کر گزارے ہیں، اور ان 6 سالوں کے بعد آپ کی زندگی کے کل 57 سال ہیں۔ ان 6 سالوں کے بعد پھر رجب کا مہینہ آتا ہے، آپ یہاں سے بیت اللہ کا سفر حج کی نیت سے شروع کرتے ہیں اور وہاں پہ حج کرتے ہیں۔ پھر ذوالحج کے مہینے میں وہاں سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام علی مقام کس قدر بلند درجے کے انسان ہیں، ان کی زندگی کے وہ 6 سال جو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور محبت میں اور شفقت میں گزارے، جب حضور کے زیر اثر تھے، حضور کی نگاہوں کے سامنے تھے، ان 6 سالوں کا ایک ایک لمحہ بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے آپ کو کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا، پیغمبر نے سجدے لمبے کر دیے تھے، پیغمبر نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا تھا، گود میں بٹھا کر خطبے دیے تھے، بتایا جاتا ہے کہ حضور نے کہا تھا یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ام سلمہ دروازے پہ پہرا دے دو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، لیکن حضرت حسین چلانتے کودتے ہوئے کھیلتے ہوئے اندر آ گئے تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں لے لیا تھا، یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر امام علی مقام کی زندگی کے 50 سالوں پہ پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ پھر امام علی مقام کی زندگی کے وہ لمحے شروع ہوتے ہیں جب انہوں نے سفر شروع کیا تھا بیت اللہ کی جانب حج کا، پھر وہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یوں کوفہ کی طرف آئے ہیں، یوں وہ شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی باتیں تھی، یہ ان کے اعمال تھے۔ جبکہ سوال یہ ہے کہ امام علی مقام کی زندگی کے 50 سال جو ان کی زندگی کا شباب کا عرصہ تھا، جو ان کی زندگی کا جوانی کا دور تھا، وہ امت سے چھپایا کیوں گیا؟ حضرت امام علی مقام کی زندگی کے 50 سال کی ریاضت کو چھپایا گیا، 50 سال کی عبادت کو چھپایا گیا، 50 سال کی نمازوں کو چھپایا گیا، 50 سال کے مجاہدات کو چھپایا گیا، 50 سال کے ان کی ریاضات کو، ان کی عبادات کو، ان کے تقوی کو، للہیت کو، ان کے تقدس کو چھپایا گیا ہے۔ کیوں چھپایا گیا؟ امت کے سامنے بیان کیوں کیا گیا؟ صرف یہ ظلم نہیں ہے کہ انہیں کربلا کے ریگزاروں میں شہید کیا گیا، بلکہ امام علی مقام پر ہونے والے مظالم میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس امت نے ان کی زندگی کے 50 سالوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ امام علی مقام کی زندگی کے 57 سالوں میں سے 6 سال بھی بیان کیے گئے، پھر کربلا کے آخری سال بھی بیان کیا گیا، وہ لمحات بھی بیان کیے گئے، لیکن درمیان کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ان کی کتاب زندگی سے اٹھا لیا گیا ہے، ان صفوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ وہ جوانی میں کیسے تھے، کسی کی کوئی خبر نہیں کہ ان کا تقوی کیسا تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ راتوں کی عبادت کیسی تھی، ان کی صداقت کیسی تھی، ان کی عدالت کیسی تھی۔ ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی یہ چھپاتا ہے کہ وہ ان کے اگر زندگی کو بیان کریں گے، زندگی کے 57 سالوں میں سے 50 سالوں کو بیان کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے 2 سالوں میں امام علی مقام کیا تھے، کیسے تھے، ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کے اعمال کیا تھے، ان کا کردار کیسا تھا، اس بات کو اگر بیان کیا جائے گا تو فریق مخالف کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ ہاں کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ امام علی مقام یعنی اہل بیت عظام کے ساتھ اصحاب پیغمبر کی دشمنی تھی، ان کی مخالفت تھی، ان کی نفرت تھی، اگر وہ ان 50 سالوں میں سے ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور خلافت کو بیان کرتے ہیں، ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی خلافت کے دور میں امام علی مقام کو بیان کرتے ہیں، دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ عثمان ذی النورین کے دور خلافت کو امام علی مقام کی کردار کو بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں امام علی مقام کا کردار بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ امام حسن کی خلافت کے وقت امام علی مقام کا کردار بیان کرتے ہیں، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ 19 سالہ دور حکومت حضرت امیر معاویہ کا اس وقت امام علی مقام کے 19 سالوں کا کردار بیان کیا جاتا ہے، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ
دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصحاب پیغمبر اہل بیت کے دشمن تھے. جب